آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شبنم جٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جس کا تعلق پنجاب کی تحصیل جٹاں والی سے تھا۔ اس کا باپ ایک نائی تھا اور اس کے دو بھائی تھے، جو پولیس کو انتہائی مطلوب بھی تھے، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور یہ دونوں بھائی جیل میں اپنی سزا پوری کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی اور اپنی ماں کی کفالت کے لیے سٹیج ڈراموں میں کام شروع کیا۔ ایک سٹیج ڈرامے کے دوران وہاں موجود کچھ قبضہ گروپوں نے اسے شراب کے نشے میں برنا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس نے غیرت اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے 17 سے زائد مختلف لوگوں کو پار لگایا۔ اس کام میں اس کے بھائیوں، کزنوں اور اس کے بھائیوں کے کچھ دوستوں نے اس کی مدد کی۔ شبنم جٹ نے 17 لوگوں میں سے 4 لوگوں کو ٹھکانے لگا کر ان کے چاروں ہاتھ کاٹ کر ان کے گھر کے باہر لٹکوا دیے تھے۔ شبنم جٹ پر 30 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں زیادہ تر 301 اور 302 کے مقدمات شامل تھے۔ پولیس نے اس کے سر پر 5 لاکھ روپے انعامی رقم بھی مقرر کی تھی۔ یہ 4 سال تک مفرور بھی رہی۔ شبنم جٹ کے بارے میں آپ لوگ یہ تمام تفصیلات 2009 18 مئی کی خبریں اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک بھائی جو بہت غریب ہیں، کرونا کی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی ہے، ان کے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آپ لوگ سبسکرائب کر دیں، ان کو سپورٹ کر دیں، ان کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا اچھا کریں گے تو آپ کا بھی اچھا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، 2005 10 جنوری کو لاہور کے ایک تھیٹر میں وسیم بھٹی، وقاری قریشی، ندیمی خان، فوکا بٹ اور ان کے 10 کے قریب ساتھیوں نے شراب کے نشے میں شبنم جٹ کو برنا کر کے اس پر تشدد کیا تھا، لیکن پولیس کی بروقت کارروائی اور موقع پر پہنچ جانے کی وجہ سے پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ کچھ لوگ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ شبنم جٹ اس وقوع کے بعد بہت زیادہ بیمار رہی اور اس کی ذہنی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ اس کی اپنی سہیلیوں نے اسے غیرت کے طعنے دینا شروع کر دیے تھے۔ ان تمام باتوں اور طعنوں نے اسے بدلہ لینے کے لیے اکسانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شبنم جٹ کے بھائی، جو اس وقت جیل میں اپنی سزا پوری کر کے باہر آئے ہی تھے، انہیں جب اس بات کا علم ہوا تو ان دونوں بھائیوں نے اپنی بہن شبنم جٹ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے راضی نامے کے بہانے اس چیمہ گروپ کے سربراہ سے صلح کے لیے ان کے ڈیرے پر ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سارا ایک ڈرامہ تھا۔ شبنم جٹ، اس کے دونوں بھائیوں اور اس کے بھائیوں کے 10 کے قریب دوستوں نے ڈیرے پر پہنچتے ہی دھاوا بول دیا تھا، جس میں موقع پر ہی چیمہ گروپ کا سربراہ اور 11 کے قریب لوگ ایک ساتھ ہی ٹھکانے لگا دیے گئے تھے، جبکہ مخالفین کی جوابی کارروائی میں شبنم جٹ کا بڑا بھائی عاطف جٹ اور اس کے 2 دوست مخالفین کا نشانہ بھی بن گئے تھے۔ اس کارروائی کے بعد پولیس نے پورے علاقے کو بند کر دیا تھا اور پورے علاقے کی چیکنگ شروع کر دی تھی۔ شبنم جٹ اس وقوع کے بعد فرار رہی۔ مخالف چیمہ گروپ سیاسی اثر و رسوخ کے حساب سے بہت زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے شبنم جٹ وغیرہ پر مقدمات درجنوں کی تعداد میں درج کروائے۔ کہا جاتا ہے شبنم جٹ کے ایک بھائی کو بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، اور چوتھی پیشی پر جب وہ کمرہ عدالت سے باہر آیا تو شبنم جٹ نے بھیس بدل کر اپنے 5 کے قریب لوگوں کے ساتھ مل کر 3 پولیس والوں کو موقع پر پار لگایا۔ یہ تمام وقوع کچہری کے اندر پیش آیا اور اپنے بھائی کو وہاں سے فرار کروا لیا تھا۔ اس وقوع کے بعد ایک انسپکٹر اور 2 سب انسپکٹر کے تبادلے کر دیے گئے تھے، جو اس کیس کی تفتیش کر رہے تھے۔ شبنم جٹ کو پولیس نے گرفتار کرنے کے لیے 3 آپریشن بھی کیے، لیکن پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ اسی عرصہ کے دوران شبنم جٹ کی ایک سہیلی بینا جٹ، جو اس کے ان تمام 4 مخالفین کو جانتی تھی جنہوں نے اس پر تشدد کیا تھا، شبنم جٹ کے کہنے پر بینا جٹ نے ان 4 سے دوستی کی اور ان 4 کو الگ الگ کر کے مختلف مقامات پر بلایا، جہاں پر شبنم جٹ پہلے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ موجود تھی۔ شبنم جٹ نے ان 4 لوگوں کو اغوا کیا اور کچھ دن علاقہ غیر میں رکھنے کے بعد ان 4 کو پار لگا دیا تھا۔
کہا جاتا ہے شبنم جٹ نے ان چاروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور ان چاروں کے گھروں کے باہر لٹکوا دیے تھے۔ یہ کام شبنم جٹ کے کچھ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں کیے تھے۔ اس وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا تھا، جبکہ شبنم جٹ کے خلاف اس وقت اخباروں میں بہت زیادہ لکھا جانے لگا تھا۔ اسی وجہ سے پولیس نے اپنے اوپر انگلیاں نہ اٹھنے دی اور شبنم جٹ کو اور اس کے 4 لوگوں کو ایک مخبری پر پار لگا دیا تھا، جبکہ شبنم جٹ کے بھائی کو عدالت کی طرف سے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برا ہی ہوتا ہے، اس لیے برے کاموں سے دور رہیں، اچھے کام کریں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں یا جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو، یہودیوں کو، جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کو نصف نابود فرما۔ آمین۔